اگر آپ مثال کے طور پر 100 کالی چونٹیاں، بہت اچھی مثال ہے یہ، میرے پاس یہ آیا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کی خدمت میں بھی اس کو بیان کر دیا جائے اور تاکہ لوگ اس سے استفادہ کریں۔ بہت اچھی مثال تھی تو اس لیے میں مناسب سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے اس مثال کو پیش کروں، اور یہ واقعاً ایک درس ہے ہمارے لیے۔ بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنے درمیان محبت کو کیسے قائم کریں، اور خاندانوں میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، گھریلو مشکلات میں کس طرح سے ان کو نمٹا جائے اور یہ محبتیں قائم کی جائیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر 100 کالی چونٹیاں اور 100 سرخ چونٹیاں پکڑ لیں آپ اور ان کو شیشے کے برتن میں ڈال دیں، انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ پیالے کو الٹا کر کے اسے زور سے ہلائیں، اس شیشی کو آپ زور سے ہلا دیں، تو آپ دیکھیں چونٹیاں جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو مارنے لگیں گی۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ وہ چونٹیاں کیوں ایک دوسرے کا دست پہ گریباں ہو گئیں؟ ابھی تو ایک ساتھ تھیں سب، لیکن جیسے ہی آپ نے اس شیشی کی بوتل کو ہلایا بہت زور سے، تو آپ دیکھیں کہ وہ کالی چونٹیاں لال چونٹیوں کو اور لال چونٹیاں کالی چونٹیوں کو مارنے لگتی ہیں۔ کیوں؟ سوچیں ایسا کیوں ہوا؟ بات یہ ہے عزیزان محترم، توجہ کیجیے گا، لال چونٹیوں نے سمجھا کہ کالی دشمن ہے، جبکہ کالی چونٹیاں یہ سمجھ رہی تھی کہ سرخ چونٹیاں دشمن ہیں، ان کو اپنا دشمن سمجھنے لگی۔ جبکہ اصل دشمن کون تھا؟ وہ ایک دوسرے کی دشمن نہیں تھی، اصل دشمن وہ ہے کہ جس نے برتن کو ہلا دیا۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ بس اصل دشمن وہ دونوں نہیں ہیں آپس میں، وہ تو ایک ساتھ رہ رہے ہیں، ایک نسل ہے، ایک جنس ہے، وہ بھی چونٹیاں ہیں وہ بھی چونٹیاں ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ وہ کالی ہے وہ لال ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی اس برتن کو ہلایا ہے، بس برتن ہلانے والا در حقیقت شرانگیز ہے کہ جس نے ان کے درمیان یہ خیال پیدا کر دیا اور یہ تصور پیدا کیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپس میں اختلاف کریں، توجہ کیجیے گا، جبکہ اصل دشمن کون ہے؟ برتن کو ہلانے والا۔ لہٰذا توجہ رکھنے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ ہم آپس میں اختلاف کریں اور لڑیں، ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ یہ پیالہ کس نے ہلایا، یہ شیشی کس نے ہلا دی، وہ برتن کس میں ہلا دیا جس میں ہم رہ رہے تھے۔ خاندان ٹوٹ پھوٹ گئے اور دشمن بن گئے ایک دوسرے کے، دوست دور ہو گئے اور شوہروں نے طلاقیں دے دیں اور بھائی آپس میں جھگڑنے لگے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ عزیزان محترم وہی ہے کہ ہمارے درمیان ہم رہ رہے پیار محبت سے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہماری دوستوں کی جدائیاں ہو گئیں۔ حد یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ لڑے، اتنا لڑے کہ وہ طلاق تک نوبت پہنچ گئی، خاندان ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کسی نے غیبت، چغلی اور بہتان باندھ کر اور جھوٹ بول کر برتن ہلا دیا۔ توجہ فرمائی آپ نے کہ ہماری زندگی کا جو وہ ظرف تھا، وہ برتن تھا جو محبتوں کا برتن تھا، جو آبگینہ تھا محبتوں کا، اسے کسی نے ہلا دیا۔ کس چیز نے؟ چغلی نے۔ کس چیز نے؟ بہتان نے۔ کس چیز نے؟ جھوٹ بول کر اس برتن کو ہلا دیا گیا، اور آپس میں ہم لڑنے لگے۔ اپنے پیاروں کا خیال رکھیں لہٰذا، اور متعصبوں کو اپنے درمیان موجود قربت اور محبت اور ہم آہنگی کے برتن کو ہلانے کی اجازت نہیں دیں۔ اگر آپ کے درمیان کوئی تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، عزیزان محترم، آپ کو اکسانے کی کوشش کرتا ہے کسی کے خلاف، تو یاد رکھیں اس کو اجازت نہیں دیں آپ۔ جبکہ آپ جانتے بھی ہیں کہ حق کہاں ہے، سچ کہاں ہے، اس کے باوجود آپ جھوٹے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا شخص ذلیل ترین ہے وہ شخص کہ جو جانتا ہے کہ حق کہاں ہے، سچ کہاں ہے، اس کے باوجود جھوٹے کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جائے۔ عزیزان محترم، حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، سچ کا ساتھ نہیں چھوڑنے کی ضرورت ہے، ورنہ اگر مشکل آج ہمارے معاشرے کی یہی ہے کہ ہم نے حق کو پہچاننے کے باوجود جانتے ہیں کہ فلاں آدمی حق پر ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ہماری دوستی خراب ہو جائے گی فلاں سے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم دوستیاں بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، حق کو چھوڑ دیا، ہم نے غیبتیں کرنا شروع کر دیں، جھوٹ بولنا شروع کر دیا، بہتان تراشی کی ایک دوسرے کے اوپر، جس کی وجہ سے مشکل کیا پیدا ہوئی ہے کہ وہ گویا برتن جو تھا ہماری زندگی کا، جو آبگینہ تھا، وہ ہل گیا، نفرتیں پیدا ہو گئیں غیبت کے ذریعے، چغل خوری کے ذریعے۔ آپ دیکھیں
جب تک کسی سے براہ راست پوچھ نہ لیں دل میں دشمنی پیدا نہ ہونے دیں. اس بات کی طرف متوجہ رہنے کی ضرورت ہے. بس عزیزان محترم یہ بات چونکہ مجھے بہت پسند آئی تھی اور ایک اچھی مثال تھی، میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے اس کو بیان کروں کہ واقعاً آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی کا کہیں برتن تو نہیں ہلا دیا کسی نے، وہ ظرف تو نہیں ہلا دیا کہ جہاں ہمیں محبتوں کی ضرورت تھی. آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے؟ کوئی نہ کوئی عنصر شامل ہے، کوئی نہ کوئی متعصب شخص ہے کہ جو ہم میں پیار محبت برداشت نہیں کرنا چاہتا. اس کی نشاندہی کرنے کی ضرورت ہے. اور جب معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص شرانگیز ہے تو اس کے شر سے بچنے کے لیے ضروری اقدام کرنا، اور اگر ہم نے اقدام نہیں کیا تو پھر اس کا خسارہ اور اس کا نقصان بھی ہمارے ہی دامن گیر ہونے والا ہے. بس عزیزان محترم لہٰذا ضرورت ہے ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس مثال کو لوگوں تک پہنچانے کی، بیان کرنے کی.